شہزادہ علی اکبر کی شہادت۔ حضرت امام حسن کی امانت حضرت قاسم کو کربلا کی مٹی میں دفنا کر کے امام پاک خیموں میں واپس آئے تو دیکھا کہ اپنا لخت جگر ہتھیار لگائے میدان میں جانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹا علی اکبر، اپنے بوڑھے باپ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ شہزادے نے عرض کی، ابا جان، جہاں اون و محمد گئے اور قاسم و عباس گئے۔ اجازت فرمائیے۔ مظلوم کربلا نے ایک پرسوز آہ بھری اور فرمایا، بیٹا تم شبیہ مصطفیٰ ہو، تمہیں دیکھ لیتا ہوں تو نان پاک کی صورت پاک سامنے آ جاتی ہے اور میں اس مقدس نشانی کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ شہزادہ علی اکبر نے جواب دیا، ابا حضور، جس نان پاک کا میں ہم شکل ہوں، انہوں نے بھی تو میدان احد میں دین و حق کی سربلندی کے لیے اپنے دانت مبارک شہید کرا دیے تھے، تو پھر آج ہم شکل مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنے نان پاک کی سنت ادا کیوں نہیں کرنے دیتے؟ اور یہ ہے وہ پاک چادر جس سے دادی فاطمہ نان پاک کے خون کو صاف کیا تھا۔ کیا ہوا جو آج دادی جان نہیں ہیں؟ پھوپھی زینب بھی تو انہی کی بیٹی ہیں۔ اس وقت دادی جان نے اپنے باپ کا خون دھویا تھا اور آج ہم شکل مصطفیٰ کا خون ان کی بیٹی پھوپھی زینب دھوئے گی۔ نواس رسول اپنے لخت جگر کی یہ معنی خیز گفتگو سن کر حیران رہ گئے اور فرمایا، بیٹا تمہارے ان نیک ارادوں پر قربان، مگر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے نوجوان بیٹے کی تڑپتی لاش تڑپتی نہیں دے سکتا۔ بیٹا پہلے مجھے جانے دو۔ شہزادہ علی اکبر نے عرض کی، ابا جان، اگر آپ کی آنکھیں جوان بیٹے کی لاش کو نہیں دیکھ سکتی تو 18 سال کا جوان بیٹا بھی اپنے بوڑھے باپ کے کٹے سر کو نہیں دیکھ سکتا۔ ابا حضور اجازت فرمائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز نانا جان اپنے دربار سے دھکا دیں اور دادی جان دادی فاطمہ مجھے دیکھ کر منہ چھپائیں اور شیر خدا بزدلی کا طعنہ دیں۔ اور آج اگر آپ نے مجھے حق و صداقت کی حفاظت کے لیے شہید ہونے کی اجازت نہیں دی تو بہت ممکن ہے کہ کل آنے والی نسلیں آپ پر یہ الزام لگائیں کہ حسین نے اپنی بہن کے بچوں کو تو شہید کروا دیا اور بھائی حسن کے بیٹے کی قربانی تو دی، مگر جب اپنے لخت جگر کی باری آئی تو حسین گھبرا گئے۔ سیدہ کے لال کی آنکھیں نم ہو گئیں اور فرمایا، بیٹا تمہیں اجازت دینے کا اختیار مجھے نہیں، تمہاری پھوپھی زینب کو ہے، جس نے اپنے دن کا چین اور راتوں کی نیند حرام کر کے تمہیں پالا ہے۔ علی اکبر آگے بڑھے اور پھوپھی زینب کے پاؤں پکڑ لیے۔ عرض کی، پھوپھی جان، میں جانتا ہوں کہ آپ نے مجھے بڑی محنت سے پالا ہے، مگر آپ نے اپنے بچوں کو خوشی سے قربان کروا لیا اور ان کے لیے آپ نے اجازت بھی لے لی، مگر میرا کیا قصور ہے کہ مجھے اس مرتبہ شہادت سے محروم رکھا جا رہا ہے؟ خدا کے لیے میری بھی سفارش کر دیجئے۔ سیدہ نے کلیجہ تھام لیا اور فرمایا، علی اکبر نہیں، میں نے آج تک ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے تمہیں دور نہیں کیا، مگر آج ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنی آنکھوں سے اوجھل کیسے کر دوں؟ اتنا کہا اور ایک آہ ماری اور بے ہوش ہو گئیں۔ حضرت شہر بانو پاس کھڑی تھیں اور بار بار اپنے دامن سے آنسو پونچھ رہی تھیں۔ فرمایا، پھوپھی جان کے منہ پر اپنا منہ رکھ دو، تمہاری خوشبو سے ہوش میں آ جائے گی۔ عرض کی، اماں جان، علی اکبر کا منہ اس قابل نہیں ہے کہ سیدہ پاک کے منہ پر رکھوں۔ اور پھر شہزادے نے اپنا سر پھوپھی کے قدموں میں رکھ دیا۔ سیدہ نے آنکھیں کھولی۔ فرمایا، علی اکبر جاؤ تاکہ باطل کو حق پرستی کے مطلب سمجھ میں آ جائے اور لشکر یزید پر علی کی شجاعت کا راز کھل جائے۔ شہر بانو نے لباس بدلا۔ لباس کیا تھا؟ بھائی حسن کا پٹکا تھا، نان مصطفیٰ علیہ السلام کا امامہ تھا اور حضرت زہرا کی چادر تھی۔ امام عالی مقام نے ہتھیار لگائے۔ ہتھیار کیا تھے؟ امیر حمزہ کا نیزہ تھا، حضرت جعفر کی کمان تھی، بابا علی کی تلوار تھی۔ یہ ہاشمی شہزادے جب اپنے جسم پر ہتھیار لگا کر اپنے بھائی زین العابدین کو آخری بار ملنے کے لیے خیمے میں گئے تو ایک حشر برپا ہو گیا۔ پاک دامن بیویوں نے کی چیخیں نکل گئیں، شہر بانو بے ہوش ہو گئی، امام پاک تڑپ گئے اور خیمے کے بانس بھی ہلنے لگے۔ ایک حشر تھا برپا۔ جدا عابد جو ہوتے تھے جھولے میں پھوٹ پھوٹ کے عسکر بھی روتے تھے۔ حضرت عابد فرش پر لیٹے ہوئے تھے۔ شیر خوار اصغر ایک ٹوٹے ہوئے جھولے میں پڑا ہوا اپنی سوکھی ہوئی زبان نکال کر پانی کی ایک بوند کے لیے فریاد کر رہا تھا۔ علی اکبر نے بھائی عابد کے پاس گئے۔ عابد نے اٹھ کر گلے لگانے کی بہت کوشش کی، مگر کمزوری کے سبب اٹھ نہیں سکے۔ اٹھتے اور گر پڑتے۔ ایک بیمار تھے، دوسرے 3 دن کے پیاسے۔ بولے، بھائی جان معاف کرنا، میں اٹھ نہیں سکتا۔ علی اکبر کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ خدا
खुद ही आबिद के ऊपर लेट गए। दोनों भाई दिल खोल कर रोए। दोनों का दिल चाहता था कि क़यामत तक इसी तरह आपस में लेटे रहें। अमर बिन साद पुकारा, अहले बैत की गैरत कहाँ गई? नवासे रसूल ने अली अकबर को उठाया और फरमाया, बेटा जाओ, ताकि बातिल को हक़ परस्ती का माना समझ में आ जाए। और लश्कर यजीद हमारी गैरत को ललकार रहा है। अर्ज़ की, अब्बा जान जवाब दे दो कि आले मोहम्मद की गैरत अभी ज़िंदा है। अली अकबर हज़रत आबिद को छोड़कर उठे और मासूम असगर के पास गए। झूले को झुलाया, असगर को गोद में उठाया और सीने से लगाकर रोने लगे। शीरखार बच्चे ने अपनी सूखी हुई ज़बान निकाल कर दिखाई। अली के शेर ने पीठ पर हाथ रखा। अली अकबर की बेचैन तबीयत संभल गई। बाप ने अपने 18 साल के जवान बेटे को शहादत गाह की तरफ भेजने के लिए अपने जानू देकर घोड़े पर सवार किया। अली अकबर अपने घोड़े पर सवार होकर मदीना पाक की तरफ मुँह करके रोने लगे। फरमाया, बेटा मौत के डर से रोते हो? कहा, अब्बा जान नहीं, बहन सुगरा याद आ रही है। मैं उससे वादा करके आया था कि 1 महीने के बाद तुझे ले जाऊंगा, मगर अफसोस मैं वो वादा पूरा नहीं कर सका। वो मेरा राह देखती होगी, मेरा राह तकती होगी, मेरा इंतज़ार करती होगी। वो कहती होगी कि मेरा भाई मुझे लेने के लिए ज़रूर आएगा। अभी उसे तक मुझे मिलने की उम्मीद होगी। वो लोगों से मेरा पता पूछती होगी, मगर क्या खबर कि दुश्मनों ने मोहलत नहीं दी और सुगरा को ले आने का वादा करने वाला भाई अकबर आज हमेशा के लिए जा रहा है। अब क़यामत तक मेरे फ़िराक़ में रोती रहेगी। और फिर मदीना पाक की तरफ मुँह करके फरमाया, बहन सुगरा मुझे माफ़ कर देना कि मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। और अब तुझे हश्र के मैदान में नाने मुस्तफ़ा के पहलू में मिलूँगा। शहज़ादा घोड़े चलने का ऐसे हुक्म देने ही वाला था कि बहन सकीना दौड़ती हुई आई और घोड़े की लगाम पकड़ ली। अली अकबर ने सकीना से पूछा, बहन सकीना क्यों? जवाब दिया, भाई जान, भाई जब दूल्हा बनकर घोड़े पर सवार होता है तो बहनें लगाम पकड़ती हैं और भाई बहनों को इनाम देते हैं। भैया तुम भी आज दूल्हा बनकर घोड़े पर सवार हुए हो, कुछ इनाम देते जाओ। अली अकबर की आंखों से आंसुओं के चंद कतरे बहन सकीना के दामन में गिरे। पूछा, भाई जान ये क्या है? फरमाया, ये तुम्हारा इनाम है। हाशमी शहजादे को मैदान जंग में जाने के लिए तैयार खड़ा देखकर खेमों में एक हश्र बर्पा हो गया और देते थे अहले बैत दुहाई इमाम की। तस्वीर घर से जाती है खैरुल्ला नाम की और खेमों के चारों तरफ से यह आवाज़ें आती हैं, मुस्तफ़ा तेरा अली अकबर जवां बेटा, 18 साल का नौखेज़ हैदर का निशा बेटा, चला मैदान में नाने की शरीयत को बचाने को और अपने खून से वो एक चिराग़े हक़ जलाने को। कहा, हूरों ने देखो शाह का ये दिल का पारा है। फरिश्तों ने कहा, बस ये तो कुरान का सिपारा है। अभी ये दर्दनाक मंजर ख़त्म नहीं हुआ था कि लश्कर यजीद से फिर आवाज़ आई, हुसैन मौत से डर गए हो? और फिर हाशमी शहजादे की सदाए तकबीर से फ़िज़ाए करबला गूंज उठी। चेहरे की तजल्ली से मैदान करबला चमक उठा। जुल्फ़ाए अंबरीन के कूफा का मैदान महक गया। रुख पर नूर की ज़िया से खाकी करबला के ज़र्रे दमक उठे। अली मुर्तज़ा की तस्वीर के आगे फ़िस्क़ व फ़ुजूर की मूर्तियाँ थर्रा गईं और जमाल मुस्तफ़ा की तनवीर के आगे कुफ्र व बातिल के पुतले गिर पड़े। और फिर यही हाशमी जो यजीद के लश्कर के सामने बड़े ही जाहो जलाल के साथ डट गया और फरमाया, अली अकबर है मेरा नाम, दादा मुर्तज़ा मेरा सखी लजपाल का बेटा हूँ, नाना मुस्तफ़ा मेरा, शबीह मुस्तफ़ा कहते हैं मुझको सब जहाँ वाले, ज़मी वाले, फलक वाले, मकाम वाले। महल बैत का गदागर हूँ, मैं काबे का पुजारी हूँ, मदीने का मुसाफिर हूँ। अमर बिन साद ने अली अकबर का ये जाहो जलाल देखा और ये नारे हक़ सुना तो बोला, ए अली अकबर अपनी उठती हुई जवानी पर तरस खाओ और अपने आप को मौत के हवाले ना करो। मुझे भी शबीह मुस्तफ़ा को देख कर रहम आ गया है। जाओ अपने बाप से कह दो अमर बिन साद मुझे छोड़ दिया है और इधर आ जाओ, पानी के मशकीजे भी मिलेंगे और ऐशो आराम भी, दुनिया की नेमत भी मिलेगी और चैन व करार भी, इज़्ज़त व वक़ार भी मिलेगा और दौलत व शोहरत भी
عمر بن سعد کی گستاخی سے ہاشمی خون کھول گیا اور گرج کر بولے، او دنیا کے بدلے اپنے دین کا سودا کرنے والے عمر بن سعد، سن اور غور سے سن کہ تو اس عاشق رسول کا بیٹا ہے جس نے میدان احد میں ناموس اسلام کی حفاظت کی خاطر ذات مصطفیٰ کی رکھوالی کے لیے پہلا تیر لشکر کفار پر چلایا تھا، اور تو ہے کہ تو نے دین کے باغ کو اجاڑنے، چمرستان اہل بیت کو پامال کرنے کے لیے پہلا تیر حضرت امام حسین پر چلایا۔ تو پھر یہی ہے کہ تو ایک جنتی باپ کا جہنمی بیٹا ہے، لیکن اب بھی اگر تو اپنے نیک باپ کے نقش قدم پر چل کر ہمارے دامن کو تھام لے تو تیری یہ غلطی معاف ہو سکتی ہے، اور ہوش کر اور حق و باطل کی پہچان کر، اسلام و کفر کے فرق کو سمجھ اور حسین و یزید میں امتیاز کر۔ اگر تیرا خیال ہے کہ ہماری چمکتی ہوئی تلوار دیکھ کر ہاشمی سردادے کا سر باطل کے آگے جھک جائے گا تو یہ غلط ہے، اور اگر تیرا گمان ہے کہ پانی کے چند قطروں کی خاطر حیدر کرار کا پوتا یزید کی بیعت کر لے گا تو یہ بکواس ہے، اور اے عمر بن سعد، تو دنیا کے ساز و سامان کے عوض میری دولت دین اور ایمان نہیں چھین سکتا، اور موت کا خوف دلا کر تو مجھے رائے حق سے نہیں ہٹا سکتا۔ اور اے کوفہ کے دغاباز انسانوں، اس جہان فانی کی چند روز شان و شوکت کی خاطر آخرت کی لطف زندگی کا سودا نہ کرو، اور یزید کے دربار سے عارضی عزت و دولت کی خواہش میں حسین کے مقدس دامن کو نہ چھوڑو۔ اور سنو، میں تمہارے پاس پانی کی بھیک مانگنے کو، رحم کی درخواست لے کر نہیں آیا، بلکہ دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر لڑنے کو آیا ہوں، اور حق و صداقت کی رکھوالی کے لیے مرنے کو آیا ہوں، اور اپنے خون سے حق و اسلام کی پاک چادر سے کفر اور باطل کے سیاہ داغ دھونے کو آیا ہوں۔ اور آپ بھی سمجھ جاؤ، اب بھی وقت ہے، آؤ اور فسق و فجور کے اندھیروں سے نکل کر حق و ہدایت کی روشنی میں آ جاؤ، اور وحشت و بربریت کی گڑھوں سے نکل کر انسانیت اور آدمیت کے دامن کو تھام لو، اور کفر اور باطل کے سمندر سے نکل کر حق اور اسلام کے ساحل پر آ جاؤ، اور یزیدیت کے طوفان سے نکل کر کے حسینیت کے دامن میں پناہ لے لو۔ آؤ، اب بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، خدا تمہیں معاف کر دے گا، اور اس کے بعد بھی اگر تم اپنے ظلم اور ستم سے باز نہیں آتے تو پھر آؤ اور ہاشمی تلوار کے جوہر دیکھو۔ شہزادہ علی اکبر کی اس ایمان افروز تقریر نے کوفیوں کو ہلا دیے، اور حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ عمر بن سعد خود گھبرا گیا، کسی کو سامنے آنے کی ہمت نہیں ہوئی، اور جب کوئی بھی مقابلے میں آنے کی جرت نہیں کر سکا تو شہزادہ علی اکبر لشکر یزید پر حملہ آور ہو گیا، اور ایک بار سے کئی یزیدیوں کو یزیدی قتل کرنے لگے۔ کبھی میسرہ کی طرف شیروں کی طرف لپکتے تو لاشوں کے ڈھیر لگاتے تھے، کبھی میمنہ کی جانب عقابوں کی مانند جھپٹتے تو صفوں کو الٹ دیتے، کبھی لشکر پر بجلی کی صورت میں چھپکتے تو یزیدیوں کو خاکستر کرتے ہوئے آگے نکل جاتے۔ علی اکبر بظاہر دیکھنے میں ننھی کلی معلوم ہوتا ہے، طریقہ جنگ دیکھو تو علی معلوم ہوتا ہے۔ گرم لو کے تھپیڑوں نے بدن کو جھلسا دیا اور پیاس کی شدت نے نڈھال کر دیا تو لشکر یزید سے نکل کر باپ کے قدموں میں آئے۔ عرض کیا، ابا جان، پانی پانی۔ فرمایا، بیٹا پانی کہاں؟ بیٹا میں اپنی ساری زندگی تمہاری ہر خواہش کو پورا کر دیا، مگر آج تمہارا شفیق باپ تمہاری پانی کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا۔ بیٹا لو، میری زبان اپنے منہ میں ڈال لو۔ اے علی اکبر نے منہ میں لے کر کے چوسا تو جام کوثر کے مزے آ گئے۔ عرض کی، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ فرمایا، بیٹا تمہارے عزم اور استقلال پر قربان، تمہارے اس نرالے انداز جنگ پر آفرین ہے۔ جاؤ، عمر بن سعد کو علی کے خون کا جوش بتا جاؤ، اور کوفیوں کو شمشیر حیدری کے جوہر دکھا دو۔ جاؤ اور یزیدیت کو حسینیت کا راز بتا دو۔ تیغ حیدری لشکر یزید پر پھر سائقہ بن کر چمکی، اور ایک ہی بار میں 12 یزیدی واصل جہنم کر گئی۔ کبھی نیزے کی ضرب تھی تو کبھی تلوار کی کاٹ۔ بڑے بڑے بہادروں کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ ہاشمی جوان کے تیغ برہ کے آگے نامور شہ سواروں کے دل چھوٹ گئے۔ عمر بن سعد نے طارق بن شیس سے کہا کہ بڑے شرم کی
بات ہے اہل بیت کا ایک جوان ہی ہم پر غالب آتا جا رہا ہے، اور اگر اس کو تھوڑی سی مہلت دے دی گئی تو پھر ہم سب کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا۔ جاؤ حسین کے اس بیٹے اور یزید کے اس باغی کو قتل کر دو، اور اس کے انعام میں تمہیں ابن زیاد سے موصل کی حکومت دلوا دوں گا۔ طارق بن شیس نے جواب دیا، مجھے اندیشہ ہے کہ آن اولاد فاطمہ کے اس فرزند کو قتل کر کے اپنی عاقبت بھی خراب کر لوں، اور تو بھی اپنے وعدے سے پھر جائے تو پھر نہ میری دنیا نہ میرا دین۔ عمر بن سعد نے اس کو اپنی انگوٹھی دی، چنانچہ طارق بن شیس اپنی نیزے کو ہوا میں لہراتے ہوئے سامنے آیا۔ ادھر بھی ہاشمی خون جوش میں آیا، اس نے آتے ہی نیزہ مارا۔ علی اکبر نے روک لیا اور پھر اس کے سینے میں ایسا نیزہ مارا کہ پار ہو گیا، بے ہوش ہو کر گھوڑے سے گر پڑا۔ آپ نے کہا نہ ہوشیاری سے اپنے گھوڑے کو چاروں قدم اٹھایا اور اس کو رون ڈالا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا عمر بن طارق اپنی فولادی تلوار کو فضا میں چمکاتا ہوا مقابلے میں آیا، مگر ہاشمی شہزادے نے اس کو سنبھلنے بھی نہیں دیا، نیزہ مار کر ہلاک کر دیا۔ اور پھر طارق کا دوسرا بیٹا غضبناک ہو کر اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے میدان میں آیا۔ اس نے آتے ہی کئی بار علی پر قدم کیے مگر سب خالی گئے۔ شہزادے نے اس کی آنکھ میں نیزہ مارا جس سے اس کی آنکھ دائیں آنکھ نکل گئی۔ ابھی آنکھ پر پٹی باندھ ہی رہا تھا کہ علی اکبر نے تلوار نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ ہاشمی جوان نے کوفیوں کے دل ہلا دیے اور عمر بن سعد کانپ گیا۔ اس جرت اور شجاعت پر حضرت فاطمہ خوش تھیں اور انداز جنگ پر علی حیران تھے۔ مصطفیٰ جھوم رہے تھے، روح فطرت مرحبا پکار اٹھی۔ علی اکبر امام حسین کا نوجوان بیٹا، علی اکبر گلستان نبی کا بہترین غنچہ، علی اکبر بہار خلد کا سب سے حسین غنچہ، علی اکبر مبشر کربلا کے جابازوں کا، علی اکبر مؤذن عشق آسودہ نوازوں کا، علی اکبر تازہ دم ہونے کے لیے پھر میدان کارزار سے نکلے اور باپ کے پاؤں کو بوسہ دیا اور عرض کیا، ابا جان پانی۔ فرمایا، بیٹا پانی کہاں؟ ابا حضور خدا کی قسم اگر آج علی اکبر کو پانی کے قطرے کہیں سے مل جائیں تو کوفیوں کو باطل پرستی کا مزہ چکھا دوں اور آج دنیا کو بتا جاؤں کہ نبی کے غلام جب حق و اسلام کی حمایت کے لیے میدان میں نکلتے ہیں تو پھر ان کی تیغ برّاں اس وقت تک میان میں نہیں آتی جب تک کہ وہ صفحہ ہستی سے کفر و باطل کا نام و نشان تک نہ مٹا دیں۔ فرمایا، علی اکبر مجھے یقین ہے کہ تم یہ سب کچھ کر سکتے ہو مگر میں مجبور ہوں، اور بیٹا آسمان کی طرف دیکھو۔ علی اکبر نے دیکھا تو حضرت فاطمہ دامن پھیلائے، حضرت علی بازو کھولے اور نانا مصطفیٰ اپنے ہاتھوں میں حوض کوثر کا جام لیے کھڑے ہیں، اور آپ کا مرکب تیز رفتار دشمنوں کے سروں پر تھا، اور آپ پھر لشکر یزید پر حملہ آور ہوئے، اور یہ حملہ ایسا تھا کہ لشکر یزید کے پاؤں اکھڑ گئے، لاشوں پر لاشیں تڑپنے لگیں اور سروں پر سر گھومنے لگے اور چاروں طرف قتل عام ہونے لگا۔ عمر بن سعد نے مشہور شہسوار محکم بن طفیل بن نوفل کو 1000 بہادروں کا دستہ بھیجا، اس کے مقابلے میں بھیجا گیا۔ وہ آتے ہی پکارا، کیا جانتے ہو کہ میری شہسواری کی دھوم شام اور عراق میں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری بھی شجاعت کا چرچا زمین و افلاک میں ہے۔ پھر آپ نے تیغ حیدری کے وہ جوہر دکھائے کہ کوفیوں کے بہادروں کا یہ دستہ پیچھے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ آپ لشکر کے اندر گھس گئے، آپ کی تلوار کے ایک بار سے درختوں کے پتوں کی طرح کٹ کر گرنے لگے۔ امام پاک نے میدان جنگ میں اپنے لخت جگر کا انداز جنگ دیکھا تو آواز دی، پھر ابن نمیر نے دھوکہ دے کر نیزہ مارا جو علی اکبر کے سینے پر پار ہو گیا۔ آپ گھوڑے کی زین سے گر پڑے، گویا کہ 14ویں رات کا چاند تھا جو ڈوب گیا اور چمنستان زہرا کا پھول تھا جو ٹوٹ گیا۔ عمر بن سعد نے پکارا، حسین اپنے جوان بیٹے کی لاش بھی لے جاؤ۔ سیدہ زینب نے آواز سنی تو خیمے سے نکل کر چل پڑیں، ہائے میرے اکبر، اور لاش کی طرف دوڑیں کہ امام پاک نے ہاتھ پکڑ لیا۔ فرمایا، بہن صبر کا وقت ہے، صبر کرو۔ نواز رسول اپنے بیٹے کی لاش پر پہنچے، دیکھا تو ظالم لاش پر گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ حضرت امام حسین ادھر ہوتے تو ادھر سے آواز آتی کہ ابا جان مجھے پکڑنا، اور آپ اس طرف کو دوڑتے تو آواز دوسری طرف سے آتی
تھی کہ ابا جان مجھے پکڑنا۔ آخرکار حضرت امام حسین نے لشکر یزید کو آواز دی تو بھاگ گئے اور آپ نے علی اکبر کی لاش کے ٹکڑے اکٹھا کیے، اپنی چادر میں باندھا۔ اٹھانے لگے تو لاش اٹھتی نہیں تھی، اٹھتی بھی کیونکہ امام پاک کے کندھوں پر کھیلنے والا حسین آج کربلا کے میدان میں اپنے بھانجے اور اپنے بھتیجوں اور اپنے بھائیوں اور اپنے بیٹوں کی لاشیں ڈھو ڈھو کر کے تھک گیا تھا۔ فرمایا اکبر اٹھتے کیوں نہیں؟ لاش سے آواز آئی ابا جان ذرا ٹھہر جائیں، علی شیر خدا اور مصطفیٰ اٹھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہاشمی شہزادے کی لاش خیمے میں پڑی تھی، عابد بیمار فرش پر داڑھی مار رہا تھا اور معصوم اصغر جھولے میں تڑپ رہا تھا۔ بی بی شہربانو آئیں بھر رہی تھیں، سیدہ زینب لاش سے لپٹ گئیں، ہوش آئیں تو لاش کو جھولی میں لے کر کے خون آلودہ زلفوں کو چوما اور فریاد کی۔ عالی مقام حسین نے اپنے بیٹے کی لاش کو گود میں اٹھایا، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی تھیں۔ شہزادے علی اکبر علی کی لاش پر رونے کے بعد مظلوم نے لاش کو خود ہی اٹھایا، اس لیے کہ مردوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا جو اکبر کی لاش کو سید کے ساتھ اٹھاتا۔ تمام کے تمام حق و صداقت کی سربلندی کی خاطر قربان ہو چکے تھے اور ایک ایک کر کے شریعت محمدیہ خلافت الہیہ کی حفاظت کے لیے شہادت پا چکے تھے۔ چاند غروب ہو چکا تھا، ستارے ڈوب چکے تھے، پھول ٹوٹ چکے تھے، عابد بیمار تھا، اصغر شیر خوار بھی قبر کھودی اور اپنے لخت جگر کی لاش کو بڑے ہی صبر و سکون کے ساتھ دفن کر دیا اور زمین کربلا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ 18 سال کی ہے دولت حسین کی، اب ہے تیرے سپرد امانت حسین کی۔ دوستو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، تمہیں امام حسین کا واسطہ ہے۔ اللہ حافظ۔